أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان تھا کہ قیامت والے دن ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ دیں گے، اللہ قیامت والے دن انہیں اندھا کریں گے. تو سوال پھر ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ جب قیامت میں انہیں اندھا کرے گا تو دنیا میں انہیں سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اب اس چیز کا اللہ جواب دے رہے ہیں. اور قانون بھی یہی رہا ہے اللہ کا کہ اللہ نے پہلی امتوں کو دنیا ہی کے اندر پکڑا تھا. جتنی قومیں گزری ہیں ان کے اوپر عذاب پہلے آیا کرتا تھا دنیا ہی کے اندر. قرآن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی امتیں گزری ہیں، گناہ کرتی، اللہ مہلت دیتے، پھر اللہ تنبیہ کرتے، ڈراتے، ڈر جاتے تو ٹھیک، نہ ڈرتے پھر اگر اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہوتی اللہ تباہ و برباد دنیا ہی کے اندر کر دیتے. تو اس امت پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو بتا دیا قرآن نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے ہمارے محمد، اے ہمارے پیارے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم انہیں کیسے عذاب دیں؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ ان کے ہوتے ہوئے امت محمدیہ کو عذاب نہیں دیں گے. اور سب سے بڑی جو وجہ ہے عذاب نہ دینے کی کہ اللہ نے امت محمدیہ کو قیامت تک قائم رکھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اوپر استحصالی عذاب نہیں آئے گا. یعنی بیک وقت ایک ہی وقت میں ساری امت پر عذاب آ جائے کہ مشرق سے مغرب تک سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں، ایسا میری امت پر نہیں ہوگا. ہاں قیامت آئے گی تب تو ہوگا، قیامت سے پہلے پہلے ایسے نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استحصالی تو نہیں آئے گا مگر فردن فردن عذاب آئے گا. کسی قوم کے اوپر عذاب آ جائے، کسی قبیلے کے اوپر، کسی خاندان کے اوپر، کسی علاقے کے اوپر ایسے عذاب آئے گا. اللہ جواب دیتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر نہ ہوتی طے شدہ بات مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے، لَكَانَ لِزَامًا، تو عذاب آ جاتا ہے. طے شدہ بات کیا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کو قیامت تک برقرار رکھنا ہے. اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی لوح محفوظ میں تو جیسے ہم گناہ کرتے اللہ فوراً پکڑ لیتا. ہوا ہے پہلی امتوں کے اندر، رات کو گناہ کرتے تھے، صبح دروازوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں نے رات کو گناہ کیا ہے، فلاں نے رات کو زنا کیا ہے، شراب پی ہے، ڈاکہ مارا ہے، صبح دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا. آج اس امت کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. وگرنہ پہلی قومیں ایک گناہ کیا کرتی تھی، اس ایک گناہ کی وجہ سے انہیں برباد کر دیا جاتا تھا، تباہ کیا جاتا تھا. یہ واحد امت محمدیہ ہے کہ جس کے اندر پچھلی تمام امتوں کے تمام گناہ موجود ہیں. کون سا گناہ ہے جو امت محمدیہ نے چھوڑا ہے؟ قتل سر عام ہو رہا ہے، زنا سر عام ہو رہا ہے، شرابیں سر عام پی جا رہی ہیں. زنا ہر غرض کے کوئی گناہ ایسا نہیں جو پچھلی امتوں کے اندر ہوا ہو اس امت نے نہ کیا ہو. محمد رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ میری امت والو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ ضرور بضرور تم لوگ اپنی پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے یہاں تک
اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا پہلی امت میں تو میری امت وہ کام بھی کرے گی۔ تو آج آپ دیکھ لیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ماں کے ساتھ زنا؟ کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ فلاں نے اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ ہر قسم کا گناہ ہے اس امت میں، عذاب نہیں آتا، بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ایک ہی چیز رہ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں عذاب بھیج دیتا، لیکن عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ کہ پہلے ایک بات میں نے لکھ دی ہے لوح محفوظ کے اندر، اس وجہ سے لکان لزاما، تو البتہ ضرور عذاب آ جاتا، وہ اجل مسمى، اور دوسری وجہ عذاب نہ آنے کی وہ وقت مقررہ ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ کس نے دنیا کے اندر عذاب چکھنا ہے، کس نے آخرت کے اندر چکھنا ہے، کس پر موت آنی ہے، کس پر قیامت آنی ہے، ہر چیز اللہ کے پاس طے شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاصبر علی ما یقولون، اے ہمارے محمد آپ صبر کیجئے، ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ تکلیف آپ کو دیتے ہیں۔ مکی دور کی صورت ہے اور مکہ کے اندر کیا تھا؟ کفو ایدیہم، آپ کو جو کچھ کہتے ہیں کہنے دیں، آپ نے آگے سے ان کے ساتھ جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ مسلمان تھے، مظلوم تھے، تعداد بھی نہیں تھی، سامان بھی نہیں تھا، فرمایا فاصبر علی ما یقولون، آپ خاموش رہیے، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، تکالیف آپ برداشت کریے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر آپ سے پناہ مانگیں گے، اور آیا وہ وقت، فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اے ہمارے پیارے، اے محمد الرسول اللہ، جدھر کافر دیکھیں پکڑے پکڑ کر مار دیں۔ وہ وقت بھی آیا، یہ وقت بھی تھا کہ تکالیف پر صبر کریں، اور وہ وقت بھی تھا جس وقت کہا کہ جدھر آپ انہیں ملے آپ انہیں قتل کر دیں، کلمہ نہ پڑھیں، جزیہ نہ دیں، قتل کر دیں۔ تو فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اب تکالیف برداشت کریں، صبر کریں۔ اور یہ صبر کیسے ملے گا؟ اللہ ہر چیز کا حل بتاتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی اچھی تعریف کی تسبیح پڑھیں۔ آپ صبح شام کیا کریں؟ اپنے رب کو یاد کریں، نماز پڑھیں۔ بتا دیا امت کو، اگر آپ کو تکالیف کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے کفار کا، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے نماز کے اوپر پابندی کرنی ہے، نماز کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جب آپ نماز کے اندر استقامت لائیں گے، نماز میں پختگی لائیں گے، جتنی تکالیف آپ پر آئیں گی آپ کو اللہ صبر دے دیں گے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنی رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ نماز فجر آ گئی، یعنی نماز فجر آپ نے پڑھنی ہے۔ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کی اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتا، اللہ اسے جہنم کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ یہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس شخص کی اس نماز کی عادت بن گئی تہجد کی نماز کی، وہ کبھی کسی چیز سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ اس تہجد کی برکت سے اسے ہر چیز عطا کریں گے، اور کچھ ملے نہ ملے دلی سکون اللہ اسے ضرور نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کچھ حصوں میں، یعنی زور لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اب دیکھیے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جائے، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اے ہمارے پیارے محمد تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ کو، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ
اب یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے بہت ہی غور کیے، اور یہ ہمارے اس معاشرے کی ضرورت ہے، یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے۔ تمدرنا، آپ مت پھیلائیے عینئی کا، اپنی دونوں آنکھوں کو، الی ما متعنا به ازواجا منهم، ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کو ہم نے بعض لوگوں کو مختلف صورتوں میں دیا ہوا ہے، یعنی جو چیزیں لوگوں کو ہم نے دی ہوئی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے مت دیکھیے۔ کہا کسے جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو، وہ محمد الرسول اللہ جن کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اے اللہ میں اس چیز پر شکر کرتا ہوں تیرا کہ ایک وقت مجھے کھانا مل جائے، میں محمد ایک وقت کے کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ان محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ وہ کہاں دیکھتے تھے، لیکن ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہو محمد رسول اللہ کو، تعلیم ہے کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے، کہ اے میری امت کے لوگوں، آپ نے امیر لوگوں کے طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ اللہ نے فلاں کو بنگلہ دیا ہے، کوٹھی دی ہے، گاڑی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، بہت بڑی جائیداد و مالا ہے، اس کی طرف انسان اٹھا کر نظریں دیکھے، اور میں نہیں دیکھا۔ اسے جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہیں، جو آپ کو نہیں ملی اس کے متبادل کوئی چیز آپ کو ملی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ دونوں کو دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور سب سے بہترین جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ محمد رسول اللہ کو یہی والی آیت سورہ ہجر کے اندر بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد رسول اللہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ آپ کو دی ہے، اور آپ کو قرآن جیسی عظیم دولت دی ہے، آپ کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ جو کوئی حافظ یا عالم جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، اب اگر قرآن کی دولت کو وہ چھوڑ کر لوگوں کو دیکھتا ہے کہ فلان کی کوٹھی اچھی ہے، فلان کی گاڑی اچھی ہے، فرمایا یہ ذلیل آدمی ہے کہ اتنی بڑی اللہ کی دولت کو چھوڑ کر یہ اس کوٹھی والے کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ، لفظ، حرف نہیں، ایک نقطہ جو اوپر پڑا ہوا ہے، فرمایا یہ ایک نقطہ تمام دنیا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر ہے، ایک نقطہ۔ تو پھر جب حافظ یا عالم اٹھ کر پیسے والوں کو دیکھے گا کہ میں بھی ایسا ہوتا، مجھے بھی اللہ اتنی بڑی کوٹھی دیتا، تو اللہ اسے دنیا کے اندر ذلیل نہیں کرے گا۔ لہذا کوئی بھی ہے، عالم نہیں کوئی بھی ہے، اسے کسی کے مال کی طرف دیکھ کر للچائی ہوئی نظریں نہیں اٹھانی چاہیے، منع کر دیا ہے۔ اور فرمایا زہرت الحیات الدنیا، یہ صرف اور صرف زیب و زینت دنیا کی زندگی کی ہے۔ کون سا بادشاہ ہے جو قبر کے اندر مال لے کر گیا ہے؟ کون سا ایسا آدمی ہے جس نے قبر میں مال لیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ صرف آنکھیں بند ہونے تک ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے بیٹوں کے پاس ہوگا، اس سے آگے جا کر پوتوں کے پاس، نسلیں آگے کھاتی جائیں گی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے پاس اسی وقت تک ہے، 50 سال 60 سال، جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کے ساتھ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیاوی زندگی ہے۔ یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو مال کیوں دیا جا رہا ہے؟ خود دیکھیے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ یاد رکھیں، جس کے پاس مال ہے وہ بھی امتحان کے اندر ہے، وہ بھی فتنے کے اندر ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ جسے اللہ نے مال دیا ہے، آیا اس سے زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ سب سے بڑا امتحان۔ دوسرا امتحان، مال کو کون کون سی جگہ پر خرچ کرتا ہے؟
یہ بھی امتحان نہیں دیا ہوا، اس کی آزمائش کیا ہے؟ اس کی آزمائش یہ ہے کہ آیا نہ ہونے کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کر رہا ہے تو یہ بھی کامیاب ہے۔ اگر جسے مال دیا ہوا ہے، مال لینے کے بعد اللہ کا شکر نہیں کر رہا، مال کو صحیح راستے پر خرچ نہیں کر رہا، تو یہ بھی تباہ و برباد ہے، فتنے کے اندر ہے۔ فرمایا ورزق ربک، اور جو تیرے رب کی عطا ہے نا، خیر و ابقا، وہ بہت ہی بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی جس کو رب نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ کبھی بھی رب کی عطا سے بڑھ کر آگے نہیں نکلنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ دیا، یہ کیوں نہیں دیا، فلاں کو یہ دیا، میں اس سے برا تھا کہ مجھے تو نے نہیں دیا۔ یہ کفریہ کلمات ہے۔ رب کی عطا کے اوپر راضی رہنا سیکھنا۔ جب رب کی عطا کے اوپر ہم راضی رہیں گے تو دل کا سکون اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ فرمایا خیر، یہ بہت ہی بہترین ہے، وہ ابقا، یہی باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے یہی آپ کے لیے باقی رہے گا۔ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے پہلے آپ کی قسمت میں لکھ دیا تھا فلاں فلاں چیزیں سے ملے۔